یہ کیا پی ٹی آئی کے لیے کوئی سپیس ڈھونڈنے کی کوشش کرے تھے محمد علی درانی صاحب، یا یہ سب الیکشن کو لیجیٹمیسی دینے کے لیے ایفرٹ کی جا رہی ہے؟ ایک تو بڑا واضح ہے، اور میں شاید جس دن سے پی ڈی ایم معرض وجود میں تھی اس دن سے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی ہماری سیاسی لیڈرشپ کو انتہائی سخت ضرورت ہے کہ بیٹھے اور جو پاکستان کے بیسک ایشوز ہیں ان پہ ایک چارٹر پہ متفق ہو جائیں، ایک چارٹر پاکستان کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے اس پہ. لیکن اس کے بعد سے ہم سب بھی، رانا صاحب بھی، ہم سب بھی بات کرتے رہے کہ ہمیں ایک استحکام کی ضرورت ہے، اور استحکام لانے کے لیے سیاسی جماعتوں کا ایک پیج ہونا بہت ضروری ہے. اس میں اختلافات ہیں، لوگ ایسے کو برا برا کہتے رہے ہیں، مختلف ناموں سے پکارتے رہے ہیں، جو ایک اچھی روایت نہیں ہے ہماری سیاست میں. ایک تو اس کو بھی روکنا ہے، پھر اپنے جو یوتھ ہے جس کی سے وہ ایک دوسرے گلے پڑے ان کو بھی روکنا ہے. بہرحال یہ تو سائیڈ ایشوز ہیں. دیکھیے بیسک ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن کروانے ہیں اور الیکشن کو ایک لیجیٹمیٹ اور ایک فیئرلی ایکسیپٹیبل لیول پہ لے کے آنا ہے، پھر بہت سم کرنے کی ضرورت ہے. میں فیئرلی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے اوپر اٹھتی رہیں گی، اٹھیں گی میں بھی، لیکن اگر اکراس دی بورڈ آپ دیکھیے جنرلی ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں الیکشن آپ کے، اور کوئی ایک گروہ یا ایک گروپ یا ایک پارٹی اس کے پیچھے ڈنڈا نہیں پڑ جاتی، تو پھر پاکستان میں استحکام آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو بہت بڑی کوشش کی ہے پاکستان آرمڈ فورسز نے، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جہاں سے ہم پاکستان میں اکنامک ریوائول کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ ہم چلتے رہیں گے اور اس میں کامیابی ملے گی. اس کو بھی ایک بہت بڑا اس سے ایک کیا کہہ لیجیے کہ مہمیز ملے گی اس چیز کو بھی. تو اس کے لیے جو بھی کوئی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اس کو ایک تو کوشش کو داد دینی چاہیے. اور جو لوگ بھی اس میں اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر یا اپنے ذاتی نظریات کو بھلا کر اس اوپر اٹھ کر بات کر رہے ہیں، ہمیں ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مشکل یہ ہے کہ کیا جب یہ سب جو بات کر رہے ہیں، کیا اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ، چاہے وہ میاں صاحب ہوں، چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے اور شخصیت ہوں؟ اگر اس کا سوال جواب وہ دے سکتے ہیں تو پھر دیکھیے کہ حالات الیکشن کی ڈیٹ سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے اس قسم کا ایک لوز قسم کا کوئی ایگریمنٹ سامنے آ جائے جس سے آپ الیکشن کی طرف بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. وہ الیکشن اور الیکشن کے بعد کے حالات جو ہیں وہ شاید اتنے موافق نہ ہوں جتنے ہم جاتے ہیں اس کے لیے. آئی ایم ایف کی سربراہ کہہ رہی ہے کہ اقتصادی حالات ورس ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے کووڈ-19 کے بعد اس نوعیت کے خیالات کا اظہار کیا گیا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایلون مسک تک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تنازعات ہیں یہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم تک لے جا سکتے ہیں. ملاقاتیں تو ہم بہت دیکھ رہے ہیں، سعودی ولی عہد کا رابطہ امریکن پریزیڈنٹ سے بھی ہوتا ہے، اور دوسری طرف دوحہ میں قطری اور ترک وزراء خارجہ بھی ملتے ہیں، لیکن کوئی سیز فائر ابھی تک نہیں کروا سکا. اس کی کیا وجہ ہے؟ سیز فائر اس وقت تک نہیں ہوگا جب کہ امریکہ بہادر، اس کے ساتھ برطانیہ، فرانس، یہ ملک نہیں چاہیں گے. اور امریکہ نے ایک دفعہ تو ویٹو کر دیا سیز فائر کو، اور جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ شاید ماہ تک کا مسئلہ ہے، اس کے بعد سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور غزہ شاید رہے یا نہ رہے، حماس رہے نہ رہے، اسرائیل اپنے آپ کو اس تک لے جائے گا جہاں پر سمجھتے ہیں کہ ایز آف دس ناؤ یہ فیز جو اسرائیل کی ایکسپینشن کا ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ سارے حالات جہاں پہ ہم بات چیت دیکھ رہے ہیں، وہ بات چیت صرف دنیا کو دکھانے ہو رہی. کسی نے ابھی تک کوئی سالڈ اگر کوئی بات کی ہو کہ اگر یہ نہیں تو ہم یہ کریں گے، ان کے پاس وسائل بھی ہوں، ان کے پاس ریسورسز بھی ہوں، وہ ہم نہیں کر سکے ابھی تک. مغربی دنیا اسرائیل کے ساتھ متحد ہو کے کھڑے. باقی آپ دیکھیے بحر روم میں اس وقت آپ کو چین کے بحری بیڑا بھی آ رہا ہے، روس بھی کسی حد تک موجود ہے، باقی نیویاں ساری موجود ہیں، لیکن سب باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کی آگ بھڑک رہی ہے. اور جو غزہ میں محصور ہیں دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیل، وہاں پہ شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے، ظلم کا سلسلہ جاری ہے. اس کو روکنے کے لیے ابھی تک کوئی سالڈ کوشش سامنے نظر نہیں ہے آپ کو. اس کی وجہ پرسنل انٹرسٹ ہے یا مقابلے کی طاقت نہیں ہے کسی میں؟ جی میں اس طرف آ رہا ہوں کہ جب سے آپ نے دیکھا کہ ابراہیم ایکارڈز کے بعد مسلم دنیا تو اس سے پہلے تقسیم تھی، اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ تدریج جو امپورٹنٹ ملک تھے اس خطے کے، انہوں نے اسرائیل کے قریب آنا شروع کر. اب ان کے لیے بھی ایک مسئلہ بن گیا ہوا ہے یہ، کیونکہ وہ بھی شاید ان کے ذہن میں بھی یہ ہے کہ اسرائیل سے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے،
غزہ کے ہاتھ میں تھوڑا بہت فلسطین واپس رہ جائے گا، اور یہ فلسطین اتھارٹی جو ہے جو اس کو بنایا گیا تھا ٹو سولوشن کے طور پہ، اس کو تھوڑے بہت کوئی ایز اے ویزیبل سمبل رکھ لیا جائے گا. لیکن حالات اس سے بہت آگے نکل چکے ہوئے ہیں. حالات اس وقت جو بھی خطے میں فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی سوچ سے حالات بہت آگے نکل گئے ہوئے ہیں. وہ اس کے ساتھ بغت نہیں رکھتے، کیونکہ جب تک آپ سالڈلی کھڑے نہیں ہوں گے، سالڈلی ثابت بات کر کے سامنے نہیں آئیں گے، آل رائٹ اگر یہ نہیں ہوگا سب مل کر یا ہم دو یا تین مل کر ہم یہ نمبر 1 کریں گے، 2 کریں گے، 3 کریں گے، وہ ہم نظر نہیں آئی. باتیں نظر آئیں، آپ کو اعلامی نظر آئے، اس سے آگے بات کو نظر نہیں آئی. دیٹ مینس کہ دنیا اس وقت سنجیدگی کے ساتھ اس طرح غور نہیں کر رہی کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. سول سوسائٹی کھڑی ہے، لوگ بات کر رہے ہیں، میں اور آپ بات کر رہے ہیں، لیکن سالڈ بات جہاں پہ پاورفل کنٹریز یا جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، ان کے پاس توفیق میں کہہ رہا ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی ہے، وہ اپنے لیے استعمال کرنے سے گریزاں ہیں. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں بہت بہت بڑے بڑے، اس میں ہمارے بڑے 2 مالک شامل ہیں جس میں